بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادسیہ کی فیصلہ کن جنگ اور غضبناک ہو کر فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور خود تمام رات جنگی تیاریوں میں مصروف رہا۔ صبح کے وقت قادسیہ کے میدان عظمی سپاہیوں سے آدمیوں کا جنگل نظر آنے لگا، جس کے پیچھے پیچھے ہاتھیوں کے کالے کالے پہاڑ عجیب خوفناک سما پیدا کر رہے تھے۔ دوسری طرف مجاہدین اسلام کا لشکر جرار صفت بستہ کھڑا تھا۔ اللہ اکبر کے نعروں سے جنگ شروع ہوئی۔ دن بھر ہنگامہ محشر برپا رہا۔ شام کو جب تاریخی چھا گئی تو دونوں حریف اپنے اپنے خیموں میں واپس آئے۔ قادسیہ کا یہ پہلا معرکہ تھا اور عربی میں اس کو یوم الامارس کہتے ہیں۔ قادسیہ کی دوسری جنگ معرکہ غواص کے نام سے مشہور ہے۔ اس معرکہ میں موم شام کی 6000 فوج عین جنگ کے وقت پہنچی اور عمر کی قاصد بھی، جن کے ساتھ بیش قیمت تحائف تھے، عین جنگ کے موقع پر پہنچے اور پکار کر کہا، امیر المومنین نے یہ انعام ان کے لیے بھیجا ہے جو اس کا حق ادا کریں گی۔ اس نے مسلمانوں کے جوش و خروش کو اور بھی بڑھا دیا۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی۔ شام تک مسلمان 2000 اور ایرانی 10,000 مقتول مجروح ہوئے، لیکن فتح و شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ تیسرا معرکہ یوم الاماس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں مسلمانوں نے سب سے پہلے کوہ پیکر ہاتھیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایرانیوں کے مقابلے میں مجاہدین اسلام کو ہمیشہ اس کالی آندھی سے نقصان پہنچا تھا۔ اگرچہ قاف نے اونٹوں پر سیاہ جھول ڈال کر ہاتھی کا جواب ایجاد کر لیا تھا، تاہم یہ کالے دیو جس طرف جگ پڑتے تھے صف پس جاتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سغم وسلم وغیرہ پارسی نو مسلموں سے اس سیاہ بلا کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں اور سونڈ بیکار کر دیے جائے۔ سعد نے قعقاع، جمال اور ربی کو اس خدمت پر مامور کیا۔ ان لوگوں نے ہاتھیوں کے نرغے میں لے لیا اور پرخچے مار مار کر آنکھیں بیکار کر دی۔ قعقاع نے آگے بڑھ کر بیل سفید کی سونڈ پر ایسی تلوار ماری کہ مستق الگ ہو گئی۔ جرجری سے لے کر بھاگا۔ اس کا بھاگنا تھا کہ تمام ہاتھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس طرح دم کے دم میں سیاہ بادل چھٹ گیا۔ اب بہادروں کو کیوں حوصلہ افزائی کا موقع ملا۔ دن بھر ہنگامہ کار زار گرم رہا۔ رات کے وقت بھی اس سلسلہ کا جاری رہا اور اس روز کارن پڑا کہ نوروں کی گرج سے زمین دہل اٹھی تھی۔ اس مناسبت سے اس رات کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ رستم پامردی اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، لیکن آخر میں زخمیوں سے چور ہو کر بھاگ نکلا اور ایک نہر میں کود پڑا کہ تیر نکل جائے گا۔ البلال نامی ایک مسلمان سپاہی نے سقاطب کو کیا اور ٹانگیں پکڑ کر نہر سے باہر کھینچ لیا اور تلوار سے کام تمام کیا۔ رستم کی زندگی کے ساتھ سلطنت ایران کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایرانی سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے دور تک تعاقب کیا۔ ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دیں۔ قادسیہ کے مارکوں نے خاندان کسریٰ کی قسمت کا آخری فیصلہ کر دیا۔ درفش قاریانی ہمیشہ کے لیے سرنگوں اور اسلامی حلم نہایت شان و شوکت کے ساتھ ایران کی سرزمین پر لہرانے لگا۔ مسلمانوں نے قادسیہ سے بڑھ کر آسانی کے ساتھ بابل، کوسنا، بیرا، شیر اور خدیو نکل کر جلولہ کو اپنا فوجی مرکز قرار دیا۔ اس دوران رستم کے بھائی خرندہ نے حسن تدبیر سے اس زبردست فوج کو جمع کر لیا۔ سعد نے ہاشم بن عتبہ کو جلولہ تخیر سے مامور کیا۔ جلولہ چونکہ نہایت مستحکم مقام تھا، اس لیے مہینوں کے محاصرہ کے بعد مفتوح ہوا۔ یہاں سے قصا کو سپردگی میں ایک جمعیت حلوان کی طرف بڑھی اور خسرو شوم کو شکست دے کر شہر پر قابض ہو گیا۔ قصا حلوان میں قیام کیا اور عام منادی کرا دی کہ جو لوگ اسلام یا جزوہ قبول کر لیں گے وہ مامون و محفوظ رہیں گے۔ اس منادی پر بہت سے امراء اور روسا برززہ و رغبت اسلام میں آ گئے۔ یہ عراق کی آخری فتح تھی، کیونکہ یہاں اس کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ تسخیر عراق کے بعد عمر بن خطاب کی دلی خواہش تھی کہ جنگ کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اور وہ فرمایا کرتے تھے، کاش ہمارے اور فارس کے درمیان میں آگ کا پہاڑ ہوتا کہ نہ وہ ہم پر حملہ کر سکتے اور نہ ہم ان پر چڑھ سکتے۔ لیکن ایرانیوں کو عراق سے نکل جانے کے بعد کس طرح چین نہیں آتا۔ چنانچہ یزید گرد نے معرکہ جلول کے بعد مرو کو مرکز بنا کر نئے سرے سے حکومت کے ٹھاٹھ لگائے اور تمام ملک میں فرمین و نقیب بھیج کر لوگوں کو عربوں کے مفاہمیت پر آمادہ کیا۔ یزگرد
کے فرامین میں تمام ممالک میں آگ لگا دی اور تقریباً 1.5 لاکھ آدمیوں کا ٹیڈی دل کم اور میں آ کر مجتمع ہوا اور یزدگرد نے مروان شاکر کو سر لشکر مقرر کر کے نہادر کیا طرف روانہ کیا۔ اس مارکے میں درفش کا ویانی جس کو عجم نہایت متبرک سمجھتے تھے فان نیک کے خیال سے نکالا گیا، اور جب مروان شاہ روانہ ہوا تو یہ مبارک یرا پھر اس سایہ میں کرا جاتا ہے۔ حیرانیوں کی ان تیاریوں کا حال سن کر عمر بن خطاب نے نعمان بن مقرن کو 30,000 کی جمعیت کے ساتھ اس ایرانی طوفان کو آگے بڑھنے سے روکنے کا حکم دیا۔ نہاوند کے قریب دونوں کی فوجیں سرگرم پیکار ہوئی اور اس زور کا رن پڑا کہ قادسیہ کے بعد ایسی خون ریز جنگ کوئی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس جنگ میں خود اسلامی سپہ سالار نعمانی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے بھائی نعیم بن مقرن نے علم ہاتھ میں لے کر بدستور جنگ جاری رکھی اور رات ہوتے ہوتے اجمیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے ہمدان تک تعاقب کیا۔ اس لڑائی میں تقریباً 30,000 اجمی کھیت رہے۔ نتائج کے لحاظ سے مسلمانوں نے اس کا نام فتح الفتوح رکھا۔ فیروز جس کے ہاتھ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مقدر تھی، اسی لڑائی میں گرفتار ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔